آمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حاضرین محترم، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. حضور پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم حضور کو صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی مانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضور کو نبی تو مانتا ہوں مگر آخری نبی نہیں مانتا، تو یاد رکھ لیجئے وہ مومن نہیں، اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا. قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یعنی میرے محبوب اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں. خاتم کا معنی ہے آخری نبی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، میں تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ختم نبوت، آخری نبی ہونا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے. آخری اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نہ ہو، اسی کو آخری کہیں. اگر اس کے بعد کوئی آ جائے تو بعد آنے والے کو آخری کہا جائے. مثلا 10 آدمی آئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تو 9واں جو آدمی آیا اسے ہم آخری نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے بعد 10واں آدمی آیا. 10ویں کے بعد 11واں نہ آئے، اگر 11واں آ جائے تو یہ 10واں آخری نہیں ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو حضور خاتم النبی نہیں رہیں گے. لہذا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اس زمانے میں قادیانیوں کا فتنہ پھیلا ہوا ہے. مرزا غلام احمد
قادیان میں پیدا ہوا ایک شخص جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، مہدی علیہ السلام ہوں۔ بالآخر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں بھی خدا کا نبی ہوں، اور اس کے ماننے والوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، قادیانیوں کی جماعت۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فتنے سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے، دعویٰ کریں گے، مگر یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، عمر بھی نبی نہیں ہے، علی بھی نبی نہیں ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سامعین کرام، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ضرور آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامتوں میں ایک علامت نزول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب ہو گئی، مگر عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد آنے والے نہیں، حضور سے پہلے آ چکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے، کتنے برس پہلے آ چکے؟ تقریباً 600 برس پہلے آ چکے۔ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، مگر قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، لوگوں نے ان کو قتل بھی نہیں کیا، لوگوں نے ان کو سولی پہ بھی نہیں لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو اللہ نے عیسیٰ کا چہرہ دے دیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا وہ بہت خوش ہو گیا کہ اب عیسیٰ میرے قبضے میں آ گئے، میں عیسیٰ کو قتل کر دوں گا، مگر کیا دیکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام منہ پر جا رہے ہیں، جاتے 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 غائب ہو گئے۔ یہ پریشان تھا، لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن آ کر اس کو دیکھا، پکڑ لیا، کہا کیا عیسیٰ اٹک گیا ہمارے ہاتھوں میں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مجھ پہ رحم کرو، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان کے دماغوں میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ جو یہودی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدترین دشمن تھے، پکڑ لیا، اور وہ کہہ رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ کہا کیسے عیسیٰ نہیں ہے؟ وہی آنکھ ہے، وہی ہونٹ ہے، وہی پیشانی ہے، وہی رخسار ہے، وہی کان ہے، وہی رنگ ہے، وہی آواز ہے، پھر ہم کہیں گے کیسے کہیں، کیسے مان لیں کہ تم عیسیٰ نہیں ہو، تم ہی عیسیٰ۔ وہ اپنا نام بتا رہا ہے کہ میرا نام فلاں فلاں ہے۔ نہیں، آخر اس کو لوگوں نے سولی پہ لٹکایا، اس کو بدترین سزا دی۔ دیکھیے پروردگار جب اپنے پیغمبر کو بچانا چاہتا ہے تو کیسے بچا لیتا ہے، اور جو قتل کرنے کے لیے آیا اس کو بری طرح اسی کے دوستوں نے قتل کر دیا۔ اسی لیے پروردگار کہتا ہے وَمَا كَرُوا
ان لوگوں نے بڑا مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کے مکر کو توڑ کے رکھ دیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کا مکر تمہاری طرح دھوکہ دینے کا مکر نہیں ہے، اس کا مکر بہترین مکر ہے جو حکمت پر مشتمل ہے۔ تو سامعین کرام، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئے گے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، مگر وہ آخری نبی نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی آ چکے، ان پر کتاب اتر چکی، ان کی امت رہ چکی۔ جب قیامت کے قریب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نہ اپنی کتاب پر عمل کریں گے، نہ اپنی شریعت پہ عمل کریں گے، عمل کریں گے تو قرآن مجید پہ عمل کریں گے، اور شریعت پر چلیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلیں گے۔ نمازیں پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے، بلکہ اسی طریقے کی نماز پڑھیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ روزہ بھی رکھیں گے تو اپنے زمانے کے حساب سے روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ رمضان کے 30 روزے رکھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ ایک مہینے کا روزہ فرض نہیں تھا، بلکہ ہر مہینے میں 3 روزے فرض تھے، ہر مہینے میں 3 روزے، 13، 14، 15۔ ان 3 روزوں کو کہتے ہیں ایام بیض کے روزے۔ بعض لوگ ایام بیض بولتے ہیں، بیض نہیں ہے، بیض، کیونکہ بیض کا معنی ہے انڈا، انڈے کے روزے ہو جائے گا معنی، بیضۃ انڈے کو کہتے ہیں عربی میں، یہ بیض ہے۔ بیض کیوں کہتے ہیں؟ بیض جو ہے ابیض کی جمع، ابیض کا معنی چمکنے والا، تو چمکنے والے 3 دن ہیں، کیونکہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ 13ویں رات کو بھی چاند چمکتا ہے، 14ویں رات کو تو مکمل ہو جاتا ہے، 15ویں رات کو بھی چمکتا ہے، تو یہ چمکنے والی راتوں کے دن ہیں، اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام بیض کے روزے۔ تو یہ محفل علم کی محفل ہے، یہاں پر ہم معلومات حاصل کریں۔ حضرات محترم، تو وہ 3 روزے فرض تھے عیسوی شریعت میں۔ موسوی شریعت میں ہر ہفتے میں 1 دن روزہ، وہ ہفتے کا روزہ، 7 دن میں ہر ہفتے کو روزہ فرض تھا۔ عیسوی شریعت میں ماہانہ 3، تو 12 مہینے میں 36 روزے، اور محمدی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آسانی کر دی کہ 11 مہینے انجوائے کرو، روزہ رکھنا یا نہ رکھنا تمہارا اختیار، رکھو گے تو ثواب، نہ رکھو گے تو کوئی عذاب نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں۔ نفل روزے، 11 مہینے کے روزے نفل روزے۔ نفل روزہ کیا ہے؟ آپشنل ہے، یعنی آپ کی مرضی، رکھیں گے تو ثواب، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو اسی طرح یہ جو 3 روزے ہیں ایام بیض کے روزے، یہ اب نفل روزے ہو گئے۔ آج بھی بہت سے مسلمان ہیں جو یہ 3 روزے پابندی سے رکھتے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ، مگر نفل کی نیت کر کے رکھتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں آئیں گے تو ہرگز یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ یہ 3 روزے فرض ہیں، بلکہ یہی پرچار کریں گے، یہی تبلیغ کریں گے، اسی بات کو پھیلائیں گے کہ اے مسلمانوں، رمضان کے روزے فرض۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام اگلی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اگلی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ منسوخ کا معنی کیا ہے؟ توریت منسوخ ہے، انجیل منسوخ ہے۔ منسوخ کا معنی کیا ہے؟ منسوخ کا معنی یہ ہے کہ ان کتابوں پر ہمارا ایمان ضرور ہے، مگر ان کتابوں پر ہم عمل نہیں کریں گے، یعنی بلیو کریں گے، پریکٹس نہیں کریں گے، یعنی مانیں گے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے،
زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، مگر ان کتابوں میں جو احکام ہیں ان حکموں پہ عمل نہیں کریں گے، عمل کریں گے تو صرف اور صرف قرآن مجید کے حکموں پہ عمل کریں گے۔ یہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں توریت کا نسخہ آ گیا۔ نسخہ جانتے ہیں آپ؟ نسخہ یہ کاپی، ایک پیپر، ایک کاپی آ گئی۔ کاپی کو بھی نسخہ کہتے ہیں، دوا جو تجویز کرتے ہیں اس کو بھی نسخہ کہتے ہیں۔ تو ایک نسخہ پڑھ رہے ہیں حضرت عمر، بڑی دل کی لگن سے پڑھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کیا اے عمر تم توریت پڑھ رہے ہو؟ سنو، لو كان موسیٰ حجا لما وسعه الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے سوا دوسری بات جائز نہیں ہوتی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں آ جائیں تو وہ میرے تابع ہو جائیں گے، مجھ سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو وہ بھی میرے تابع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نبیوں سے عہد لیا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر تمہارے زمانے میں یہ رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس نبی کا ساتھ دو گے۔ ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ کہیں ان کو وہ کرنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ناراضگی ظاہر کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کے نسخے کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک نامبارک آدمی پیدا ہے، اس کا نام ہے مسیلمہ۔ نامبارک کا مطلب برکت سے خالی۔ دیکھیے بعض لوگوں کی عادت ہے جمعہ کے دن کہتے جمعہ مبارک، عید کے دن کہتے عید مبارک۔ بعض لوگوں کو یہ بات بھی پسند نہیں، جمعہ مبارک نہیں بولنا، پھر کیا نامبارک بولنا؟ کیا نہیں، وہ بھی نہیں بولنا، یہ بھی نہیں بولنا، پھر کیا بولنا؟ جمعہ بولنا۔ اچھا، جمعہ کو ہفتہ اتوار نہیں بولنا، جمعہ کو جمعہ ہی بولنا، مبارک کا لفظ اس میں شامل نہیں کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ زبان سے واقف نہیں۔ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی سے کہتے ہیں بیٹا پیدا ہو مبارک ہو، شادی ہوئی مبارک ہو، کیا مطلب اس کا؟ اردو کے محاورے سے واقف نہیں ہے۔ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں۔ مبارک ہو حقیقت میں ایک دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کام تمہارے لیے برکت والا کام بنا ہے۔ اللہ یہ کام تمہارے لیے برکت والا کام بنا ہے۔ کوئی آ کے کہتا ہے نوکری مل گئی، مبارک ہو، کیسا بولتے مبارک؟ اس میں ایک نشہ چڑھ گیا سب کو، ہر بات کو رسول اللہ بولے تھے کیا، صحابہ بولے تھے کیا، نہیں بولے تھے بولے تم کو کیا وہ بھی نہیں معلوم نا، تم بولے تھے کیا پوچھتے، نہیں بولے تھے وہ بولیں گے، اس کا پروف ہے۔ ارے اچھی بات، کبھی حضور نے اچھی بات کرنے سے منع نہیں کیا، گالی گلوچ دینے سے منع کیا، کسی کو دعا دینے سے حضور نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک نامبارک انسان پیدا ہوا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ عجیب بات ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ حضور کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیے ہیں، مگر یہ ایسا ناہنجار ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ دیکھیے دو لفظ ہیں،
آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، اگر کتاب پڑھنے کی عادت ہو تو، یہ ایک لفظ ہے نبی، دوسرا لفظ ہے متنبی۔ نبی کا معنی اوریجنل نبی، متنبی کا معنی ڈپلیکیٹ نبی۔ جو نبی نہیں ہے مگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ متنبی۔ حضور کے بعد جتنے لوگوں نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ متنبی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ، اور حضور نے اسے ایک لقب دیا۔ ہمارے حضور لقب دینے میں بہت اعلیٰ، ابو بکر کو صدیق کا لقب دے دیا، عمر کو فاروق کا لقب دے دیا، جسے جو لقب دینا تھا دے دیا، حضرت علی کو اسد اللہ کا لقب دے دیا، خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لقب دیتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں ٹائٹل دینا، ٹائٹل، اس کے لیے بہت بڑا جلسہ رکھتے ہیں، فنکشن رکھتے ہیں، ایک ٹائٹل دیتے ہیں۔ یہ ٹائٹل دینا تم لوگوں نے آج جانا ہے، میرے نبی نے پہلے ہی اس پہ عمل کر دیا۔ ٹائٹل کیوں دیتے ہیں؟ لقب کسی کی حیثیت بتانے کے لیے اور کسی کی ہمت افزائی کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دے دیا ابو بکر کو صدیق کا۔ غلط لوگوں کو بھی حضور نے لقب دیا۔ ابو جہل اس کا نام نہیں ہے، ابو جہل لقب ہے اس کا۔ ابو جہل کا معنی کیا ہے؟ سراپا جہالت، جہالت کا جہالت کا باپ ابو جہل، مگر اس کے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو الحکم کا معنی کیا؟ حکمتوں کا باپ۔ حضور نے کہا ابو جہل، عقل نہیں ہے اسے، اگر عقل ہوتی تو بے ایمان کیوں رہتا؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی، ابو جہل کو عقل ہوتی تو خدا سے کیوں لڑتا؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو مسیلمہ کو بھی حضور نے ایک لقب دیا ہے۔ کیا لقب تھا؟ الکذاب۔ الکذاب کا معنی کیا ہے؟ پکا جھوٹا، پکا جھوٹا، جھوٹا اسے کہیں گے کاذب، جھوٹے آدمی کو کاذب کہیں۔ صبح کاذب بھی ہے، صبح صادق بھی ہے، صبح کاذب، صبح صادق۔ فجر کی نماز کا وقت کب آتا؟ صبح صادق کے بعد آئے۔ اس کے پہلے ایک سفیدی چھاتی، اسے دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا جاتے، جھوٹ بولتی میں فجر کا وقت ہوں، حالانکہ وہ سفیدی میں فجر کا وقت نہیں آتا، اس لیے اس کا نام ہی جھوٹی صبح، صبح کاذب۔ جو اوریجنل صبح ہے اس کا نام ہے صبح صادق۔ تو صبح صادق سے کس کا وقت شروع ہوتا؟ فجر کا وقت بھی شروع ہوتا، اور ایک عبادت کا وقت بھی شروع ہو جاتا صبح صادق سے۔ وہ کون سی عبادت بولیے؟ آپ جانتے ہیں، میں خود ہی بول دیتا ہوں، وہ ہے روزہ۔ صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا۔ تو جب صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے، تو آپ کو سحری کب کرنا؟ صبح صادق سے کچھ پہلے، ایٹ لیسٹ کم از کم 10 منٹ پہلے تو کر لینا۔ صبح صادق اگر 4:20 کو ہے تو 4:10 تک سحر کیا کر لینا؟ ختم کر لینا۔ مگر چند لوگ ایسے ہیں، اذان ہوتی رہتی ان کی کا سحر بھی جاری رہتا، اذان ختم ہوئے تک ہم کھائیں گے۔ میں کہتا ہوں اذان ختم ہونے سے پہلے تمہارا روزہ ختم، کیونکہ اذان جو یہاں دی جاتی ہے صبح صادق کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے، فجر کی اذان۔ فجر کی اذان کا وقت کب ہے؟ فجر کا وقت آنے کے بعد ہی۔ ہر اذان، ہر نماز کی اذان نماز کا وقت آنے کے بعد ہی دی جائے۔ ظہر کی اذان زوال آفتاب کے بعد،
نہیں مجھے ڈیوٹی ہے، کام ہے، 10 بجے میں آدھا دے کو چل جاتا ہوں ظہر کی وجہ تو ہوگا نہیں ہو سکتا۔ مغرب کی اذان کب دینا؟ سورج ڈوب جانے کے بعد ہی۔ نہیں میں ذرا پہلے دے کر چل جاتا ہوں، ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا، ایڈجسٹ کریں گے تو انجسٹ ہو جائیں گے۔ عشاء کی اذان کب دی جا سکتی ہے؟ عشاء کا وقت آ جائے تو فجر کی اذان فجر کا وقت آنے کے بعد، تو فجر کا وقت آنے کے بعد ہم اذان دیتے ہیں۔ اب اس وقت اگر کھایا، یہ قطرہ بھی حلق کے نیچے گیا تو روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ کھایا ہے یا پیا ہے تو اس کا روزہ رہا، وہ روزہ پایا نہیں، وہ تو روزہ کھویا۔ بہت سے لوگ غلط فہمی میں، بعض لوگ حدیث سناتے، یہ غلط فہمیاں دور کرو۔ میں یہ کہنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں تو ایک کذاب کے بارے میں بولنا چاہتا تھا۔ وہ کذاب جھوٹے کو کاذب کہتے ہیں، وہاں سے صبح کاذب صبح صادق کی بات آ گئی۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب پہلی اذان ہو تم کھاتے رہو تو وہ لقمہ پورا کھا لو، یا پانی پی رہے ہو تو پی لو۔ تو وہ اذان سے مراد نماز کی اذان نہیں، وہ یہ اعلان ہے۔ جیسے کہ آج بھی بعض بستیوں میں اعلان ہوتا ہے، مثلا فجر کی اذان 4:30 بجے ہے تو 4:15 بجے کے اعلان ہوگا۔ بعض جگہ نخارے مارتے، بعض اعلان کرتے سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اسے ہماری زبان میں کیا بولتے ہم؟ یہ اعلان بولتے ہیں، عربی زبان میں اذان بولتے ہیں۔ یہ اعلان کو ہی عربی میں اذان بولتے ہیں۔ قرآن میں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وہاں اذان کا مطلب کیا؟ فجر کی اذان، ظہر کی اذان ہے؟ نہیں، یہ اعلان ہے، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان۔ تو اذان کا لغوی معنی یہ اعلان، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ 5 نمازوں کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان۔ تو حدیث کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اسی لیے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ حدیث پڑھ لینا آسان ہے، حدیث ہم خود نہیں سمجھ سکتے، ہمارے بزرگوں نے جیسا سمجھایا ویسے سمجھنا، کیونکہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی حدیث سمجھ لیں گے، ہمیں کسی امام کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، ان کی مثال اس چوہے کی طرح ہے۔ یہ چوہا اپنے منہ میں ہلدی کا ٹکڑا پکڑ لیا، پکڑ کر بولا میں حکیم صاحب ہوں۔ بڑا کیسا وہ حکیم صاحب؟ حکیم صاحب کرنے بھی ہلدی رہتی، میرے پاس بھی ہلدی ہے بڑا۔ تو ایسے ہی ہیں لوگ جو بزرگوں کی رہبری کے بغیر حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنی اصلی مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو مسیلمہ تھا اس کو حضور نے کذاب کا لقب دیا۔ یہ شخص خط لکھتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ مسیلمہ اللہ کا رسول، وہ خط لکھ رہا ہے محمد کو جو کہ اللہ کے رسول ہیں، لکھ کر کہتا ہے کہ تم رسول ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں رسول ہوں، آپ بھی اعتراض مت کرو۔ ہم دونوں مل کر عرب کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے، لی نصف ولک نصف، آدھی زمین تمہاری آدھی زمین ہماری، آدھی امت تمہاری آدھی امت ہماری۔ یعنی یہ ظالم نبوت کو ایک تجارت سمجھ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا من محمد رسول اللہ،
محمد کی طرف سے یہ خط ہے جو کہ اللہ کے رسول ہے، الی مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کی طرف جو کہ پکا جھوٹا ہے۔ پھر حضور نے کہا میں تو اللہ کا رسول ہوں مگر تو جھوٹا ہے، تجھے میں اللہ کا رسول کیسے مانوں؟ لہذا اس غلط دعوے سے باز آ جا۔ تو مسیلمہ نے بھی اپنی ایک ٹیم بنائی، اور دیکھیے مسیلمہ نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کا نام تھا سیجاح اس عورت کا نام۔ اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو مسیلمہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کلینک میں، بغل ہی میں لیڈی ڈاکٹر بھی ہوتی ہے، تو لیڈی نبی بن گئی۔ تو دونوں میاں بیوی، یہ جھوٹا شخص ہے، پکا جھوٹا متنبی، اور اس کی بیوی وہ بھی دعویٰ کرنے لگی، حالانکہ اللہ نے آج تک کسی عورت کو نبوت نہیں دی۔ وما کانت نبیا قط انثی، کبھی عورت نبی نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت مردوں کے لیے رکھی، کیونکہ نبی کے ذمے کئی کام ایسے ہیں جن کو عورت انجام نہیں دے سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نبوت کے قابل کون ہے۔ تو وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اللہ کہتا ہے اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا الا رجالا، سب کے سب مرد ہی تھے، کوئی عورت نبی نہیں۔ بی بی مریم خود نبی نہیں ہے، بی بی مریم کیسی نیک عورت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے لقب دیا صدیقہ کا، وَأُمُّهُ صدیقہ، پروردگار کہتا ہے وَأُمُّهُ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ، مگر نبوت نہیں دی۔ تو یہ شخص لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس کا بہت زور ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ اس کے خلاف جنگ کرو۔ وہ بھی یہی کہتا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، نماز فرض ہے، کہتا تھا صرف اتنا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو جنگ کے دوران جب نعرہ تکبیر کی صدا لگاتے صحابہ، تو وہ بھی نعرہ تکبیر کی صدا لگاتے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ ہماری ٹیم کا آدمی ہے، وہ ان کی ٹیم کا آدمی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف، دوسری طرف مسیلمہ کذاب کے ماننے والے۔ تو صحابہ نے تجویز کیا کہ دیکھو ان لوگوں کو کسی چیز سے چڑ نہیں، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ کعبے سے، چڑ ہے تو محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہم ایک نعرہ لگائیں گے، واہ محمدہ واہ محمدہ۔ جب واہ محمدہ کہیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ تو بالآخر مسیلمہ مارا گیا، مر گیا مردود۔ پھر اس کی بیوی جو سیجاح تھی، حضرت عمر کے زمانے میں اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد مسلمان بن گئی۔ بہرحال آج کے پورے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک وہی کتاب رہے گی، آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک برقرار رہے گی۔ اسی لیے شریعت میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ ترمیم، تبدیلی، ترمیم کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں امینڈمنٹ، وہ ترمیم نہیں۔ جو شریعت 1400 برس پہلے رہی وہی شریعت آج بھی رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔